اونٹ بے نمازی کو دیکھ کر کیوں روتا ہے؟ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد کہتا، یا رسول اللہ، میں جب رات کو سوتا ہوں میرا اونٹ رات بھر مجھے دیکھ کر کے رویا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، نہ جانے میرے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے، وہ رات بھر رویا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آدمی کی بات کو سنا۔ سننے کے بعد اونٹ کے پاس جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کہتے، اونٹ، میں نے سنا ہے کہ تو رات بھر رویا کرتا ہے، رات بھر تیری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، وہ اونٹ کہتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاور عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں کی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، اونٹ تو رات بھر کیوں رویا کرتا ہے؟ وہ اونٹ کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں رات بھر اس لیے رویا کرتا ہوں کہ جو میرا مالک ہے میں اس کو روزانہ دیکھتا ہوں کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے، بغیر نماز پڑھے ہوئے روزانہ یہ سو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس کے بستر کے نیچے جلتی ہوئی آگ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اس کے بستر کے نیچے جلتی ہوئی آگ کو دیکھتا ہوں تو اسی لیے مجھے رونا آ جاتا ہے، میں روتا رہتا ہوں کہ یہ شخص عشاء کی نماز پڑھے ہوئے بغیر سو جاتا ہے۔ کاش یہ شخص بھی روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا کرے تو میں اس کے بستر کے نیچے جلتی ہوئی آگ کو نہ دیکھوں۔ یا رسول اللہ، میں اسی لیے رات رات رویا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اسلامی بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے، ایک جانور ہے جو اپنے مالک کی شکایت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، آج ہم اور آپ نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں۔ ظہر سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، عصر ہم نہیں پڑھتے، مغرب ہم نہیں پڑھتے، عشاء ہم نہیں پڑھتے، فجر ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، نمازیں پڑھو، اچھے کام کرو، ایک دن اس اندھیری کوٹری میں پہنچنا ہے۔ اس اونٹ سے آپ درس حاصل کیجئے کہ ایک جانور ہے جس کا مالک، جس کو پالنے والا پالے، اگر وہ عشاء کی نماز نہ پڑھے تو اونٹ اس کے بستر کے نیچے جلتی ہوئی آگ کو دیکھے تو زارو قطار روئے۔ ہم ذرا اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھیں، ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنی عیاشیاں کرتے ہیں، نمازیں ہم کتنی پڑھتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، دنیا کے کام و کاج تم سب اپنے کیجئے، دنیا کے کام و کاج تم سب اپنے کیجئے، وقت اذان نماز میں شرکت بھی کیجئے۔ وہ صحابہ جو میدان میں ہوتے تھے تلواریں نیام سے نکال لیتے تھے، دشمن کی فوج اگر سامنے ہوتی تھی صحابہ تلوار ڈال دیتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، نماز ہم پر فرض ہے، یہ خدائی قرض ہے۔ اگر یہ ہم نہ پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن جب ہم سے پوچھا جائے گا روز محشر کہ جاں غداز ببد، اولیں پرشش نماز ببد،
میدان محشر میں ہم سے آپ سے اگر کوئی بھی سب سے پہلے سوال کیا جائے گا تو نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے نماز پڑھی یا نہیں۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو پڑھتے رہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔